أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اس کے صفات ہیں، اس میں ایک صفت ہے القہار۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے القہار، جس کا معنی ہے القہار ایسی ذات جو غلبہ پانے والی، یعنی ہر چیز پر، ہر مخلوق پر وہ غالب ہے، اور اس ذات کے سامنے ہر مخلوق مغلوب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اللہ اپنی مخلوق پر غالب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ساری مخلوقات کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا ظالم جابر انسان ہو، وہ اللہ کی صفت القہار کے سامنے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ ہر چیز پر وہ غالب ہے، ساری مخلوق اس کے تابع ہے، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں، اسی کے سامنے مسخر ہیں۔ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے جلال اور اس کی بلندی کے سامنے سب کے سب عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے حیثیت ہیں۔ القہار وہ ذات ہے جس کا ایک دبدبہ ہے، جس کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی قوت، جس کی طاقت کے سامنے ساری مخلوق کی طاقتیں اور قوتیں بے حیثیت ہیں۔ القہار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ بڑے سے بڑا طاقتور دشمن جب اس نے اللہ کی قدرت کے سامنے سر اٹھایا، اللہ سے ٹکر لی، اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کے سامنے سرکشی پر اتر آیا اور اللہ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی اس نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے سے بڑے طاقتور ظالم جابر فرد کو ہو یا قوم کو ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت شان قہاریت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بیان کی جو انسانی تاریخ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے ایک تاریخ کو اس میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جس فرد نے، جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اس نے سرکشی کی، اللہ کی صفت شان قہاریت اس پر ایسے برسی کہ وہ نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ آپ قوم عاد کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، جن کے قد و قامت، جن کے ہائٹ ستونوں کی طرح تھے، جن کی طاقت کا لوہا مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی طاقت کا ذکر کر رہے ہیں۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ ثمود الذين جابوا الصخر بالاوتاد، قوم سمود کی تاریخ کو دیکھو، کیسی قوت، کیسی طاقت اللہ نے انہیں دی تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ ساری تاریخ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا الذین طغوا فی البلاد، جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، انہوں نے زمین میں فساد پھیلانا شروع کیا، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنی شروع کی۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم بڑے ہیں، ہم پر کوئی بڑا نہیں، ہمارا چاہا اس دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے فیصلے چلتے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارا اقتدار ہے۔ اس نشے میں جب آ گئے، اللہ تعالیٰ کی شان قہاریت متوجہ ہوئی۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے اپنی پکڑ کا، اپنے عذاب کا ایک کوڑا ایسے برسایا کہ سب کے سب زمین سے نیست و نابود ہو گئے۔ وہ قوم عاد، قوم سمود، وہ فرعون جو اپنے اقتدار کے نشے میں تھا، جس کو اپنی حکومت پر ناز تھا،
جس کو اپنی طاقت پر وہ ایک فخر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب شان قہاریت متوجہ ہوئی، اللہ نے سمجھایا قرآن پاک کے اندر، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ ذہن تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم پر کوئی بڑا نہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہم پر کسی کا اقتدار نہیں، ہمارا جو چاہا وہ چلتا ہے، ہم پر کسی کا چاہا نہیں چلتا۔ ایک اللہ کی قدرت ایسے متوجہ ہوئی کہ سب کے سب زمین سے نصاف ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنے شہر، کتنی بستیاں ایسی ہیں ہم نے ان کو صاف کر دیا، جھاڑو پھیر دیا، صرف ایک چیز پر، کانت ظالمہ، ظلم، زیادتی کرنے والے تھے، اللہ کی مخلوق کو ستانے والے تھے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیں۔ تو کون ستاتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا، مجھ پہ کوئی بڑا نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بستیوں کو ہم نے اڑا دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ کی پکڑ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اب اللہ نے جب پکڑا تو ایسے پکڑا کہ اللہ قرآن میں پوچھ رہے ہیں، جو لوگ اپنے اقتدار پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے حیثیت پر فخر کر رہے تھے، هل تحس منهم من احد، ان میں کا کوئی بچا ہوا تمہیں نظر آتا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے تو بتاؤ۔ قومیں ہو یا افراد ہو، چاہے فرعون ہو چاہے قارون ہو، اللہ بتا رہے ہیں وہ قہار ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس کے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا۔ سارے انسان، سارے حیوان، سارے جاندار، ملائکہ، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، نبی جی کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، الواحد، وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے، القہار، ساری مخلوق پر وہ غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں۔